آج وہ حالت ہے جو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے ایک بات پوچھی تھی، حضور نے جواب پہ جو بات کی تھی، آج قیامت کا وہی منظر قائم ہے. سنو میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. مشکات جلد اول کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 کی حدیث ہے، مسلم جلد اول کی حدیث ہے، کتاب الایمان کی. اسے کہتے ہیں حدیث جبرائیل. جیسے قرآن کریم کی سورت فاتحہ ام السنہ ہے، ام القرآن ہے، قرآن کی بنیاد، ویسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، پوری حدیثوں کی بنیاد. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی خدمت میں تھے، اطلع علینا رجل، ایک شخص آیا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، کپڑے بالکل سفید تھے، بال بالکل کالے تھے، ولا یعرف منا احد، ہم میں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. جب اس کے کپڑے سفید اور بال بالکل سیاہ تھے، اس سے پتہ چلا مدینہ کا رہنے والا ہے نا، لیکن لا یعرف منا احد، ہم میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے. وہ آ کے بیٹھ گیا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آیا، فوضع رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنی گھٹنوں کو حضور کے ساتھ ملایا، فوضع کفیہ الی فخذیہ، اپنے ہاتھوں کو حضور پاک کی گھٹنوں پہ رکھ کے لجاجت کے طور پہ، سوال کے طور پہ، پوچھنے کے طور پہ، التجا کے طور پہ عرض کرنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ. اس نے 4 سوال کیے. میں جو نکتہ دے رہا ہوں میں وہی بتا رہا ہوں. اسلام پوچھا، حضور علیہ السلام نے بتا دیا. ایمان پوچھا، اللہ کے رسول نے بتا دیا. اس نے احسان پوچھا، آپ علیہ السلام نے بتا دیا. آخر میں پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جواب کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں پوری حدیث نہیں، میں ایک نکتہ جو آج کے دور میں وہی دینے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو قیامت کا منظر ہے نا، جتنا تجھے پتا ہے نا کہ اللہ جانتا ہے، اتنا مجھے پتا ہے اللہ جانتا ہے. انہوں نے کہا ان اماراتھا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی کون سا وقت ہوگا، متعین کون سا ٹائم ہوگا، واقعی وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو میں نہیں آپ جانتے، وہ نشانیاں تو بتا دیں. اخبرنی ان اماراتھا، فرمایا جی ہاں 2 نشانیاں. نمبر 1 ان تلد الامۃ ربتھا، نمبر 2 وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. 2 بات. نمبر 1 ان تلد الامۃ ربتھا، لفظی ترجمہ ہے باندھی اپنے مالک کو جنے گی. با محاورہ ترجمہ ہے قیامت سے پہلے یہ منظر ہوگا کہ گھر کا مالک باپ نہیں بیٹا ہوگا، ماں نہیں بیٹی ہوگی. گھر میں باپ کی حیثیت نوکر جیسی، بیٹے کی حیثیت مالک جیسی ہوگی، اور ماں کی حیثیت نوکرانی جیسی، اور بیٹی کی حیثیت مالکن جیسی ہوگی. ان تلد الامۃ ربتھا، یہ پہلی نشانی. نمبر 2 وان ترى الحفاة العراة العالة، ننگے بھوکے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، رعاء الشاء، بکریاں چراتے تھے، یتطاولون فی البنیان، شہروں میں آ کے عمارتیں بنائیں گے، کہیں گے تیری عمارت اونچی یا میری اونچی. یہ لفظی ترجمہ ہے. با محاورہ ترجمہ، دیہات میں رہتے ہوں گے اسٹیٹس اور ہوگا، شہر میں آئیں گے اسٹیٹس بدل کے اپنی قوم تبدیل کر لیں گے. شہر میں کوئی اور قوم تھی، دیہات میں کوئی اور قوم تھی، شہر میں پہنچ کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، قومیت بدلی جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنی قوم بدلتا ہے اسے حلالی سے حرامی بننے کا شوق ہے. وہ تو اپنا والد بدل رہا ہے. قومیت پہ کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، رب فرماتے ہیں یہ قوم جسٹ فار دا انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں تقوی دار وہ شخص ہے جو جتنا بڑا تقوی والا ہے وہ اللہ کے عزت دار ہے. تو یہ 2 نشانیاں جو ہیں، ایک قومیت کا بدلنا اور ایک باپ اور ماں کا گھر میں بطور نوکر ہونا، بیٹی اور بیٹے کا بطور مالک ہونا. ایمان سے بتائیں یہ نشانی آج پوری ہے یا نہیں ہے؟ یہ حیثیت.
آج لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلتے، ہمارے معاملات نہیں بدلتے، ہمارے ہاں یہ خرابی، ہمارے ہاں یہ خرابی. میں نے کہا قیامت کی نشانی تو ہم اپنی آنکھوں سے پوری کر کے دیکھ بیٹھے، ہمارے سامنے ہیں معاملات، پھر کیا ہوگا؟ سنیں، ان معاملات پر گفتگو کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. میں بھی آج آپ کے سامنے نماز روزے کی فضیلتیں سنا سکتا تھا، لیکن یہ عبادات 25% ہیں دین میں، معاملات 75% ہیں. مثلا میں ایک معاملہ اور چھیڑتا ہوں، ماں باپ کی قدر تو رہی اپنی جگہ، پڑوسی کا معاملہ بھی ہوا. ایک بات اور سنیں، بزنس پارٹنرشپ، کاروباری معاملے میں دو بندوں نے اکٹھا کاروبار کیا، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اسے کاٹنے میں اور وہ اسے کاٹنے میں لگا ہوا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ دونوں نے مل کے کاروبار کیا، ایک دوسرے کو پہلا دوسرے کو، دوسرا پہلے کو پہلا دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں، اور ہمیں کچھ معلومات ہی نہیں. ایک شخص میرے پاس آیا ایک دن، توجہ رکھنا، کہتے ہیں آپ کے فلاں شاگرد نے مجھ سے قرضہ لیا اور وہ مجھے لوٹاتا نہیں ہے، 1 سال ہو گیا، حالانکہ 2 مہینے کا وعدہ تھا. سنو بہت زبردست بات ہے. میں نے اسے بولا بیٹا آ جا، وہ آ گیا. آپ نے اسے قرضہ لیا؟ جی میں نے لیا. لوٹانا ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا سال ہو گیا کیوں نہیں لوٹایا؟ کہتے لوٹا ہی نہیں سکتا میں. میں نے کہا میرے بھائی سن، کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ کوئی وجہ ہے تو بتا. مجھے کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے باتوں میں پوچھ لیا، توجہ رکھنا مین بات کر رہا ہوں. کہنے لگا جب میں نے اس سے قرضہ لیا تھا 1 لاکھ روپے، یہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. میں نے کہا بھول جائے گا بس، کہ ولا نے ہونا ہے، ٹھیک ہے تھی ویسی، میں نے تو اس نیت سے لیا تھا، یہ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا، اب میں دے نہیں سکتا. میں نے کہا سونا حدیث پاک میں کہ جو بندہ کس سے قرضہ لے اس نیت سے کہ بڑا ہڈی پسلی مضبوط والا ہے، کہاں اسے دے گا، بس جان چھٹی گیا ختم. ایک یہ، اور ایک بندہ اس طرح قرضہ لے کہ نہیں میں لوٹاؤں گا، جو کچھ بھی ہوگا نا میں لوٹاؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 نیت ہوں گے نا تو اللہ 2 قسم کے کام تمہارے ساتھ سر انجام دے گا. نمبر 1، اگر بندے کی نیت یہ ہوگی کہ میں قرضہ لوٹاؤں گا، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو بطور امدادی پیدا کرے گا جو اس کے لیے تعاون کرے گا، اس کے لیے دعائیں کرے گا، اور یہ ایک دن لوٹا جائے گا. اور اگر یہ کھانے کی نیت سے اس نے قرضہ لیا تھا نا تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جائے گا، وہ ایسے راستے پہ چلائے گا یہ لوٹا نہیں سکے گا. میں نے کہا میرے بھائی توبہ کر لے تو لوٹا. اس نے توبہ کی، اگلے مہینے 1 لاکھ روپیہ لوٹا دیا. تو میرے دوستو یہ ہمارے معاملات ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.